دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چین کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے بارے میں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم مقبوضہ وادی کے معاملے پر عالمی سیاست کے ہونے پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ ہچکچاہٹ سے حل نہیں ہوگا۔ دوستو عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 3 سال کے لیے ملازمت میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کی زیر کمان فوج ملکی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ مسٹر وانگ یی 6 ستمبر کو پاکستان کے یوم دفاع میں شرکت کریں گے اور پاکستانی وزیر خارجہ اور عسکری قیادت سے بھارتی وزیر اعظم مودی کی طرف سے مقبوضہ وادی میں غیر قانونی فیصلوں کے نتیجے میں خطے کے امن و امان پر عوامی جمہوریہ چین کی اعلیٰ قیادت کے موقف کی حمایت پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی شاندار پریڈ میں دوست ممالک عوامی جمہوریہ چین، ترکی، سعودی عرب، بحرین، رومانیہ اور آذربائیجان کے دستوں نے بھی حصہ لیا۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والے ٹینکوں، میزائلوں، جنگی طیاروں کی گھن گرج اور دیگر جنگی سامان کی نمائش کے مناظر پوری دنیا کے نیوز چینلز پر دکھائے گئے۔ سن 1965 میں بھی ان ملکوں کے علاوہ کئی اور دوست اور برادر ملکوں نے بھی پاکستان کی بھرپور امداد کی تھی اور عوامی جمہوریہ چین تو سب سے آگے تھا۔ سوویت یونین کسی دور میں دوسری بڑی عالمی سپر پاور تھی، لیکن وہ دوسرے ملکوں میں انقلاب کرنے کی پالیسی کی وجہ سے کالعدم ہو گئی۔ لیکن عوامی جمہوریہ چین نے کسی دور میں بھی اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے محبت ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ چین اور پاکستان کی دوستی بھارت کو کسی صورت منظور نہیں اور وہ اس سے ہمیشہ خوف کا شکار رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل کرنے کا اگر سوچا بھی گیا ہے تو اس وقت کیوں سوچا گیا ہے؟ چین اور روس نے مل کر خطے کو نئی شکل اور نیا رخ دینے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے تو امریکہ اور یورپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے اور انہوں نے مل کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا سوچا ہے۔ امریکی قیادت چین کے مقابل مقبوضہ وادی کارڈ کے ذریعے بھارت کو خوب بروئے کار لا رہی ہے۔ نئی دلی کے پالیسی میکر جو کچھ کر رہے ہیں وہ حیرت انگیز ہے، نہ زیادہ افسوسناک۔ موقع ملتے ہی بھارت کو یہ سب تو کرنا ہی تھا۔ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر جو چیز موجود ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی اقدام کیوں کر گوارا کر لیا گیا ہے؟ معاملے کو محض رسمی نوعیت کی مذمت تک محدود رکھا گیا ہے۔ بیجنگ کی قیادت بھی سمجھتی ہے کہ اسے گھیر کر محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چینی قیادت اپنی سرزمین کو مین لینڈ یورپ سے جوڑنا چاہتی ہے تاکہ تجارتی اموال کی ترسیل میں زیادہ سے زیادہ آسانی رہے، لاگت گھٹے، قیمتیں نیچے لا کر تجارتی حجم بڑھانا ممکن ہو اور منافع کا گراف بلند تر کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ یہ کھیل امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اگر چین کو نہ روکا گیا تو بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور وسط ایشیا پر مشتمل منڈی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ امریکہ اپنی طاقت میں واقع ہونے والی کمی سے اچھی طرح واقف ہے۔ یورپ بھی جانتا ہے کہ وہ اصولوں کی بنیاد پر لڑی جانے والی کوئی بھی معاشی لڑائی جیت نہیں سکتا۔ ایسے میں برابر اور مفید آپشن یہ رہ گیا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی کیفیت پیدا کر دی جائے اور اس سوچ پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے مقامی مہرہ ایک بار پھر بھرپور منصوبہ بندی کے تحت استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ علاقے کا چودھری بننے کا خواب دیکھنے والے بھارت کو
فی الحال چین کو لگام دینے پر مامور کیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی براہ راست حمایت اور معاونت کے بغیر بھارت چین اور روس کے مقابل کتنی دیر ٹک سکے گا، یہ بات متعلقہ امور کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے دیگر تمام امور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارا زور عسکری قوت بروئے کار لانے پر لگا رکھا ہے۔ عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب کو بڑے پیمانے پر ہتھیار بیچ کر امریکہ اور یورپ نے پورے خطے کو خاک و خون میں غلطاں رکھنے کی بھرپور منصوبہ سازی کر لی ہے۔ ایک طرف بھارت اپنا کھیل پوری طاقت سے کھیل رہا ہے اور دوسری طرف سعودی عرب اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں مغربی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا پر مشتمل خطہ کتنے بڑے فلیش پوائنٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا اندازہ لگانے والے کم بھی ہیں اور خاموش بھی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کے مغرب سے پسپا ہو کر نکلنے کا اندیا دے رہا ہے۔ ایسا ہوا تو وہاں جنگجو بہت مضبوط ہو کر ابھریں گے۔ جنگجوؤں کا مضبوط ہونا بھارتی مفادات کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ گویا بھارت کو ایک طرف تو چین اور روس کے خلاف بروئے کار لایا جا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے مغرب میں جنگجوؤں کے ہاتھوں ان کی واٹ لگانے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جن جنگجوؤں کو امریکہ اور یورپ کے غیر معمولی تربیت یافتہ فوجی بھی مکمل طور پر زیر نہ کر سکے، انہیں بھارت کسی بھی طور قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر بھارت نے پاکستان کے مغرب میں واقع ملک میں کوئی بڑی کھلواڑ کی تو اسے پاکستان اور ترکی کی طرف سے ٹھیک ٹھاک رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت کا ساتھ دینے کے معاملے میں امریکہ اور یورپ ہر جگہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے۔ اگر بھارتی مفادات کو خرابی سے بچانے کے لیے یورپی حکومتوں نے دوبارہ فعال ہونے کا سوچا تو شاید اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت سے امریکی قیادت کو بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ جس بکھیڑے سے بمشکل جان چھڑائی گئی ہے اس میں دوبارہ پڑنے کا سوچا گیا تو امریکی قیادت کو بھی پریشان کن اندرونی دباؤ کا سامنا ہوگا۔ پاکستان سمیت اسلامی دنیا کے پاس واحد قابل اعتبار آپشن یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی ذہنی غلامی کا توق گردن سے اتار پھینکیں اور خطے میں رونما ہونے والی حقیقی تبدیلیوں کا ساتھ دیں۔ چین اور روس مل کر نیا بلاک بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کھل کر ساتھ دینا فی الحال ممکن نہ ہو تو اس کے خلاف بھی نہ جایا جائے۔ مقبوضہ وادی کے حوالے سے بھارت کی مہم جوئی ہمارے لیے چیلنج ہے جس کا بھرپور جواب دینا پڑے گا۔ یہ جواب اسلامی دنیا کے بھرپور سفارتی رسپانس کے علاوہ مغرب پر مدار کی شدت کم کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہچکچاہٹ نہیں چلے گی۔ اسلامی دنیا کے لیے واضح فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ مقبوضہ وادی کے معاملے میں عالمی برادری کا رد عمل اب تک تو ٹھنڈا ٹھار ہی ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے اپنی سی کوشش کی ہے اور اس فلیش پوائنٹ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو چکا۔ ہاں، اسلامی کانفرنس کی تنظیم نے خاصا ماٹھا رسپانس دیا ہے۔ عرب دنیا اور دیگر خطوں کے اسلامی ممالک اب تک تجارتی اور صنعتی مفادات کو اولویت دے رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی کا خطہ بھرپور فلیش پوائنٹ ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ بڑی طاقتوں کو اس کی چندہ پرواہ نہیں۔ کیا فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ کیا امریکہ اور یورپ نے مل کر بھارت کو مقبوضہ وادی کے معاملے میں گرین سگنل اور فری ہینڈ دے دیا ہے؟ سینہ بہ سینہ چلنے والی باتوں کے مطابق تو مقبوضہ وادی کی تقدیر کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس فیصلے پر عمل کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ بھارت کے جنونی وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے جو کچھ کیا ہے اس کی ٹائمنگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔